جو پوری کائنات کے مالک اور رب ہیں، اور پوری دنیا میں جتنا بھی جاندار ہیں یا بے جان ہیں، جو بھی ہیں، ان کا نظم میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس ذات کے نام سے ابتدا ہے اور بے شمار درود و سلام خاتم النبیین سید مرسلین احمد مجتبیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اگر لفظ دنیا کہا جائے تو یہ لفظ ناقص ہے، کیونکہ دنیا یہ ہے جہاں آج ہم ہیں۔ اس سے پہلے ایک دنیا ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، اس کے بعد ایک دنیا ہے جو انسان اپنی والدہ کے پیٹ میں گزارتا ہے، اس کے بعد ایک دنیا ہے جس میں آج ہم ہیں، اس کے بعد ایک دنیا ہے جس کو عالم برزخ عام لفظوں میں قبر کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک اور دنیا ہے جس کو روز محشر کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک اور دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے بعد خوش نصیبوں کو جنت اور فردوس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی دیں گے، اور ایک وہ ہوں گے بد نصیب جو جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ اس کے بعد یہ دنیایں جو ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، تو اس لیے یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہے جیسے اللہ نے کہا ہے کہ عالمین، جتنے بھی عالم ہیں، چاہے وہ عالم ارواح میں ہیں، چاہے والدہ میں ہیں پیٹ میں، چاہے دنیا میں ہیں، چاہے قبر میں ہیں، چاہے روز محشر ہیں، چاہے جزا و سزا والے دن ہیں، تو وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ عید کے بعد جو خطبہ میں نے دیا تھا، اس خطبے کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ درود شریف کے متعلق خطبہ دیا تھا، تو وقت کی کمی سے وہ مکمل نہیں ہو سکا، اس کو آپ مہربانی کر کے دوبارہ موضوع بنا لیں اپنا۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں اور میرے علم میں اضافہ فرمائیں، میں آپ لوگوں کے معیار پہ پورا اتر سکوں۔ میری کمی کوتاہیاں بے حد و حساب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی پیشہ ور مولوی نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی کوئی مدرسہ دیکھا ہے۔ چند عرصہ میں سعودی عرب میں رہا، وہاں پہ مجھے دین کی سمجھ ہوئی اور دین میں نے پڑھا، تو وہاں پہ یہ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان میں چاہے دین سیکھیں چاہے عربی میں۔ تو بہت نام والے ایک شیخ ہیں جن کا نام ایک ہیبت ہے، اللہ نے ان کے نام کے ساتھ ایک مقام رکھا ہوا ہے، جن کی کتاب دنیا میں پہلے نمبر پہ آئی سیرت النبی کے موضوع پہ، سید مبارک پوری، صفی الرحمن مبارک پوری رحم اللہ۔ میری ان سے ملاقات تھی، وہ میرے پاس ایک مرتبہ آئے، مجھے اللہ نے اعزاز بخشا ہے، وہ شیخ میرے پاس آئے۔ جہاں میں رہتا تھا اس شہر میں جو سیرت النبی کے موضوع پہ جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ باغ فدق کا ایک موضوع ہے۔ باغ فدق جو ہے اللہ کے کرم سے اس شہر میں تھا جہاں میں رہتا تھا، تو کیونکہ میں اردو زبان والا تھا تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، کسی آدمی کا مجھے پتہ دے دیں، میں اس سے مل لوں گا، وہ مجھے باغ میں لے جائے گا، تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ تو اللہ کے فضل سے وہ قرا
میرے نام پہ نکلا۔ شیخ میرے پاس آئے، ان سے بہت باتیں ہوئی۔ میرے لیے سب سے بہت بڑا اعزاز یہ تھا کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ دین جو ہے اردو میں سیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے بات کیا ہے۔ تو پھر میں نے اپنا موضوع جو ہے وہ اردو میں رکھا۔ تو اللہ کی مہربانی سے، شیخ کی مہربانی تھی میرے اوپر، میں دین سیکھتا گیا۔ تو وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد شیخ پھر ان دنوں وہ مدینہ منورہ یونیورسٹی میں سیرت النبی کے موضوع پہ جو مواد دنیا سے اکٹھا کیا جا رہا تھا اس کے ہیڈ تھے۔ بہرحال اللہ کا جب کرم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یوں مجھے دین کی سمجھ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی قبروں پہ لاکھوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اپنے خاص رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی دینی خدمات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب الرحیق المختوم کو دنیا میں نمبر 1 ایک منفرد مقام عطا فرمایا ہے، اللہ ان کو قبر میں بھی وہ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو جب میں نے آج وہ موضوع کھولا، کتابیں دیکھیں، تو سب سے پہلے میں نے جو چیز دیکھی وہ تو درود شریف سے پہلے حلیہ مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، ان کی شکل مبارک کیسی تھی، ان کا قد کیسا تھا، ان کی رنگت کیسی تھی، وہ چلتے کیسے تھے، ان کا جسم کیسے تھا، ان کی آنکھوں کی پلکیں کیسی تھیں، بولتے کیسے تھے، سینہ کیسے تھا۔ تو میرے دل نے چاہا میں انہیں وہ نوٹ کر لیا ہے، آپ کو بھی میں وہ سنا دیتا ہوں۔ ایک خاتون ہے ام معبد، وہ کہتی ہیں میں نے ایک آدمی دیکھا، روشن اور کشادہ چہرے والا، خوش اخلاق، متوازن پیٹ، سر کے بال پہ تمام حسن کے ساتھ، جسم و حسن و جمال، چمکدار آنکھیں، گھنی پلکیں، ربدار آواز، لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور پیوست آبرو، خاموش پروکار گفتگو والے، دور سے دیکھیں تو خوبصورت اور با رونق، قریب سے دیکھیں تو اور بھی حسین جمیل، شیریں کلام، جچے تلے الفاظ میں گفتگو جیسے موتیوں کی لڑی ہو، میانہ قد، نہ طویل قامت، ایسا نہ ہو کہ برا لگے، ایسا نہیں کہ وہ چھوٹا لگے، شگفتہ، تر و تازہ، شوخ، خوش منظر، قابل قدر قد، رفقا ایسے کہ ہر دم گرد و پیش، کچھ کہیں تو خاموشی سے سنیں، حکم دیں تو تعمیل کے لیے جھپٹیں۔ جب گفتگو کریں تو نہ ترش نہ فضول۔ یہ حلیہ مبارک تھوڑا سا۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتے ہوں۔ غالباً رمضان شریف سے پہلے یا رمضان شریف کے بعد تھا یہ درود شریف کے موضوع پہ، تو بہت سے ساتھیوں نے کہا اس کو مکمل کریں۔ تو جہاں سے سلسلہ یہ ان دنوں ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی اور سلام کا جواب۔
یہ میں نے آخری حدیث 29 دن پڑھی تھی، اس کے بعد ٹائم ہو گیا تھا۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ اپنی قبر مبارک میں سلام کہنے والوں کا جواب دیتے ہیں۔ قبر مبارک میں آقا علیہ السلام کا سننا اور جواب دینا کیسا ہے، اس کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت ہوئی، جس طرح عام انسانوں کو کفن دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، ایسے کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں کہا ہے آیات زمر نمبر 30 میں کہ اے محمد آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں اور یہ کافر مشرک بھی جانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد مبارک ہے، اور محمد اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ آیات 144 سورہ آل عمران۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی زندگی ہم نے آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی کو نہیں دی، جو بھی آیا ہے خواہ کوئی بھی ہو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ آیات نمبر 34۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، تو بخاری شریف میں سے کچھ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا، تم میں سے جو شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت واقع ہو چکی ہے، بخاری۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جسد اطہر کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی اور دفن کر دیا گیا۔ یہ بات بھی کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، البتہ آپ کی برزخی زندگی اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی، اولیاء، تمام شہداء، تمام صالحین کے متعلق اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ اصل بات یہ یاد رہنی چاہیے کہ یہ زندگی نہ تو موت سے پہلے والی دنیاوی زندگی کی طرح ہے، نہ ہی قیامت قائم ہونے کے بعد والی زندگی جیسی ہے، بلکہ اس کی اصل حقیقت اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں یہ ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 154۔ اللہ تعالیٰ نے برزخی زندگی میں جب پوری قطعت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی کیفیت کے بارے میں آپ لوگوں کو شعور نہیں ہے، تو اس کے متعلق اپنے خواہشات کو یا اپنے دماغ کو گھمانا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ جانے، اللہ کے نبی جانے کیا کیفیت ہے۔ ہمیں اس بات پہ اعتبار کرنا چاہیے جو قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو ماننا چاہیے۔ ایک باطل عقیدے کی تردید میں کرتا پھروں، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے
کہ وہ زمین میں گشت کرتے ہیں اور جو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسے احمد، نسائی، دارمی نے روایت کیا ہے۔ صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی قبر میں موجود رہتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو پھر فرشتے مقرر کرنے اور آپ تک درود و سلام پہنچانے کا جو اللہ نے انتظام کیا ہے اس کی کیا ضرورت تھی۔ بعض احادیث میں یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ فرشتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بھی بتلاتے ہیں کہ یہ درود فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں نے آپ پہ بھیجا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نام لے کے فرشتے بتاتے ہیں۔ اس کو یہیں 1 منٹ کے لیے اس بات کو روکتے ہیں۔ اب یہ اندازہ کریں کہ جب فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا نام لیں گے، آپ کے والد کا، آپ کے دادا کا نام لیں گے، اور نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی کہ فلاں شخص نے آپ پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو آپ اندازہ کریں کیا ہی مقام ہوگا، کیا ہی مرتبہ ہوگا۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اپنے انگوٹھے کو چوم کے آنکھوں پہ رکھتے ہیں لیکن درود نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے والی خبر نہیں دی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھنے والی خبر دی جائے گی کہ فلاں 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 نے آپ پہ درود بھیجا ہے۔ تو اپنے عقیدے درست کریں، جو چیز کتاب اور سنت میں ہے وہ چیز کریں۔ جب بھی آپ کا نام آئے تو سرکار پہ درود بھیجیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں اپنے جو اللہ نے مجھے تھوڑا سا ناچیز کو علم دیا ہے اس کی بنا پہ میں یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ ہر بڑی ہستی کی طرف سے ایک نعرہ ہوتا ہے، نعرہ لگوایا جاتا ہے۔ میں یہ بات ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نعرہ لگوایا ہے مسلمانوں سے، میں یہ بات قرآن سے ثابت کروں گا، لیکن مسلمان غافل ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا نعرہ لگوایا ہے۔ اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے تو زندگی بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ میں آگے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو فرشتے آ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ کس کے بیٹے نے، کس کے پوتے نے آپ پہ سلام بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے نبی کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے نبی کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی علیہ السلام پہ درود بھیجو۔ سورہ احزاب آیات نمبر 52۔ یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، جو میں نے کہی نا نعرے والی بات، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں مومنین کو کہ جب بھی اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، جب قرآن میں 2-3 طریقے ہیں اعلان کرنے کے۔ ایک ہے عام لوگوں سے، وہ کہا جاتا ہے یا ایھا الناس، یا کہا جاتا ہے یا بنی آدم۔ پھر کیٹیگری آ جاتی ہے یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ جب مومنوں کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نعرہ لگوا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علی نبی، میرے نبی پہ درود بھیجو۔ میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ مسجد نبوی میں کسی بھی ساتھی کو آواز دینا منع ہے، کیونکہ قرآن نے اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورنہ میں
تمہارے اعمال ضبط کر لوں گا اور تمہارے اعمال جو اچھے کیے وہ ختم ہو جائیں گے اور برائیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس موقع پہ جب حرم بھرا ہوا ہوتا ہے، جو لوگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ سعادت بخشی ہے وہ جانتے ہیں، تو حرم شریف میں خاص طور پہ مدینہ منورہ میں آپ نے حرم میں کبھی نہیں دیکھیں گے کوئی کسی کو بلا رہا ہے، کسی کو پکار رہا ہے، نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے بس، یا اشارہ ہوتا ہے۔ جب امام حرم میں یہ آیات پڑھتا ہے، ہر خطبے میں پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو حرم گونج اٹھتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے بیٹھے ہیں۔ جب بھی یہ آیات پڑھی جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی زور سے پڑھا کریں، جیسے مسجد نبوی گونجتی ہے۔ میں نے 18 سال گزارے ہیں وہاں، یقین جانیں جب بھی یہ ذکر امام اس آیات پہ آتا ہے جہاں کے معمولی آواز بھی نہیں ہوتی، وہاں گونج ہوتی ہے حرم میں کہ یہ حضور کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے نبی پہ درود بھیجا کرو، اور فرشتوں کو بھی کہا ہے۔ چھوٹی سی بات کر کے آگے نکلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو اس کتاب میں، اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کثیرا، اے ایمان والو میرے نبی پہ درود بھیجو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود کیا بھیجتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ جہاں وہ بیٹھا ہے نماز پڑھ کے بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے، تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صف کے دائیں طرف لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تمام انبیاء پر درود بھیجنے کا حکم ہے۔ درود صرف انبیاء علیہ کرام پر ہی بھیجا جاتا ہے، یہ ذہن میں رہے، اور کسی کے لیے یہ لائق و زیبا نہیں ہے، صرف نبیوں کے لیے ہے۔ درود شریف کی فضیلت کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ درود کثرت سے پڑھنے کے جو لوگ ہیں ان کو کیا انعام ملے گا؟ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ وہ میرے قریب ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنا، آپ کے لیے جنت میں بلند درجہ ملنے کی دعا کرنا، قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا باعث بنے گا۔ جو اذان کے بعد ہم دعا ہوتی ہے نا، اللہم اعز الدعوۃ والتامہ والصلاۃ القائمہ، یہ دعا جو پڑھے گا اور درود شریف بھیجے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی سفارش کروں گا۔ یہ زبان کون سی زبان ہے جو کہہ رہی ہے میں اس کی سفارش کروں گا؟ یہ وہ زبان ہے جس کے متعلق اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے، یہ مت سمجھنا یہ ہونٹ خود بخود ہلتے ہیں، یہ تب ہلتے ہیں جب ہم کہتے ہیں۔ وہ زبان مبارک یہ بات کہہ رہی ہے کہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ نے ان کی ہر ادا کو، ہر لفظ کو، ہر عمل کو اپنا عمل قرار دیا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کنکریاں پھینکتے ہیں. اللہ نے کہا آپ نے نہیں، میں نے پھینکی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ دیکھنے میں تو نبی کا ہاتھ تھا، اصل میں میرا ہاتھ تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہے اللہ نے اس کی گارنٹی دے دی ہے کہ یہ میرا عمل ہے. یہ مت سمجھنا کبھی بھول جائیں اے جی، جیسے لوگ کہتے ہیں یہ عجیز سنت ہے. ارے بھائی سنت کو کیا سمجھتے ہو تم؟ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں یہ سنت ہے جی، یہ فرض ہے. بھائی سنت بھی ویسی ہے. اللہ نے دو چیزیں اتاری ہیں، ایک قرآن اتارا ہے، پھر اس کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں ایک بات اکثر کرتا ہوں، ہم لوگ جس زندگی میں رہتے ہیں یہ محسوسات کی دنیا ہے. گرمی ہے ہمیں نظر تو نہیں آتی، ہمارا جسم محسوس کرتا ہے یہ گرمی ہے. سردی آتی ہے ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن ہمارا جسم محسوس کرتا ہے. بارش کے قطرے پانی پڑتا ہے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ہاں بھی بارش ہو رہی ہے. ہوا، پنکھے چل رہے ہیں، نظر تو نہیں آ رہی ہوا ہمیں، لیکن ہوا لگتی ہے تب ہمیں محسوس ہوتا ہے. یہ ہے محسوسات کی دنیا. قاری صاحب یہ پنکھے پیچھے والے چلا دیں. یہ ہے محسوسات کی دنیا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنین کو اپنی رحمت محسوسات کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ دیکھیں رحمت کیا ہوتی ہے. ایسے کیا پتا تھا لوگوں کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، عمل کر کے دکھایا. آپ کائنات کے لیے رحمت ہیں. انسان، میں آج صبح جو میں اٹھا نا تو یہ میں تیاری کر رہا تھا تو اس میں ایک چیز آ گئی، چھوٹا سا واقعہ. ایک قاری صاحب یہ پنکھا بھی اس کو بنا دیں، یہ صحیح نہیں ہے. تو اس میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنین کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے اور جانوروں کے بھی نبی تھے. ایک واقعہ آیا کہ ایک انصاری صحابی تھے، ان کا اونٹ بپھر گیا. یہ آج میں نے صبح ہی دیکھا ہے. اونٹ بپھر گیا، اتنا بپھر گیا کہ وہ خوف ہو گیا لوگوں کو کہ یہ کسی کو مار نہ دے. مجمع جمع ہو گیا، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. لوگ بہت پریشان ہیں. اور جن کا وہ اونٹ تھا ان کا ذریعہ معاش اسی اونٹ پہ تھا. پینے کا پانی یا دوسرے جو کام ہوتے تھے رزق کا وہ بھی اسی اونٹ سے ہوتا تھا. 2 دن گزر گئے، اونٹ اتنا پریشان کر رہا ہے کہ لوگوں کو خوف ہے یہ کسی کو زخمی کر دے گا یا کسی کی موت واقع ہو جائے گی. تو دوسرے دن وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جا کے کسی نے بتایا کہ حضور ایسی کیفیت ہے، فلاں آدمی بڑا پریشان ہے، ایسی بات ہے. تو آپ نے کہا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. تو حضور چل پڑے. جب اس انصاری کے گھر میں پہنچے تو صحابہ نے آپ کو روک دیا کہ آپ آگے مت جائیں، یہ اس کی حالت یہ ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور صحابہ کو کہا نہیں یہ کچھ نہیں کہے گا. جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بھی وہ اچھلنے لگا، وحشی ہو گیا. تو صحابہ نے منع کیا کہ حضور آپ مت جائیں، یہ نقصان پہنچائے گا، 2 دن سے یہی حال ہے. تو آپ نے کہا نہیں یہ کچھ نہیں کہتا. سبحان اللہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا پاؤں رکھ کے چیخنے لگ گیا، زور سے چیخنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ایسے ایسے پھیرا، وہ چیخنے لگا، ایسے ایسے ہاتھ پھیرا. تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ ہاتھ پھیرتے گئے اس کی آواز بند ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے انصاری مالک تھا اس کو بلایا، کہتا ہے یار اس پہ کیوں ظلم کرتے ہو، اس سے کام زیادہ لیتے ہو، اس کو بھوکا رکھتے ہو، پیاسا رکھتے ہو.
ایسا مت کیا کرو، تیری شکایتیں کر رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، اس دنیا میں جو بھی جاندار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پتھر تھا، اسلام سے پہلے بھی مجھے سلام کرتا تھا، میں اس کو جانتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ایک درخت تھا، میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ تو یہ شان ہے میرے نبی کی، اور آپ فرق کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ سنت ہے، یہ فرض ہے۔ اس چیز کا احتیاط کیا کریں اور دھیان رکھا کریں۔ سیدنا ابن عوف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے بعد باغ میں داخل ہوئے، بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے بتایا آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، میں پریشان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھ سے کہا اے محمد کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پہ رحمت نازل کروں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ اسے احمد ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں ان پہ۔ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں اپنے باپ سے روایت کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے، یعنی آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر درود پڑھتے ہیں، جب تک آپ درود پڑھتے رہیں گے اللہ کے فرشتے آپ کے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ یہ ہے شان، آپ اندازہ کریں، درود شریف کا مقام دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے والے کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹا دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ درود شریف کی اہمیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سننے کے بعد درود نہ پڑھنے والے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا، لمبی حدیث ہے میں مختصر بتاتا ہوں، کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود نہ بھیجے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے۔ جبرائیل نے کہا تو اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار۔ اور ان کے متعلق اللہ نے کیا کہا ہے، ان کی بات کی کیا اہمیت ہے، اللہ نے کیا کہا ہے؟ قرآن اٹھائیں، قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ان کی بات نہیں، یہ میری بات ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ اونٹ خود بخود ہلتے ہیں، یہ تب ہلتے ہیں جب ہم کہتے ہیں۔ گارنٹی دی ہے رب کریم نے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا بھی درود آپ بھیجیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھائی ہے اور رحمتیں ہیں۔ درود کب پڑھنا چاہیے؟ ویسے تو ہر وقت پڑھنا چاہیے انسان کو، لیکن کچھ ایسے موقع ہیں جو دین میں ضروری ہیں۔ سیدنا عبید اللہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی۔ پھر آپ نے اسے اپنے پاس بلایا، اس کو کہا، کسی دوسرے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا جاؤ کوئی نماز پڑھو، اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کر، پھر نماز کی طرح پڑھ،
پھر اتحیات، پھر درود شریف پڑھ، اس کے بعد جو چاہو مانگو اللہ عطا کریں گے۔ تو یہ ہے درود شریف کی اہمیت اور اس کا مقام۔ اذان کے بعد خاص طور پہ اذان جب ختم ہوتی ہے تو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اعز دعوت و تامہ، یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو بلند صرف ایک جگہ ہے جس کو اللہ نے کہا ہے، قرآن میں بھی ہے، اس کو کہتے ہیں مقام محمود، وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا، اور صرف ایک ہستی کے لیے اللہ نے وہ بنایا ہے، اور ہمارا ایمان ہے وہ ہستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ میرے لیے اللہ سے وہ مقام المحمود مانگا کرو، اور جو مانگے گا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اہل ایمان کو ہر وقت ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے، اور خاص طور پہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو، اچھے کپڑے پہنا کرو، خوشبو لگایا کرو، نہایا کرو، سفید رنگ کے کپڑے پہن لیا کرو۔ یہ دین کی بات بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں، اور کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت اوس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب سے افضل دنوں میں جمعہ کا دن ہے، اسی روز آدم کو پیدا کیا گیا، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اسی روز قبر سے اٹھایا جائے گا، لہٰذا اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ تمہارے درود میرے سامنے پیش کیا جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ کی وفات کے بعد آپ تو قبر میں ہوں گے، تو ہمارا درود کیسے پہنچے گا آپ تک؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ مجھے آ کے درود پیش کرتے ہیں، اور نام لے کے، نام بھی 3 نام لیتے ہیں، جو درود پڑھے گا وہ اس کا نام، اس کے ابا کا نام، اس کے دادا کا نام۔ کیا عظمت ہوگی جب ہمارا نام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ اسی لیے مہربانی فرما کے درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھا کریں، مسجد سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھا کریں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اذکار کے بعد اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدبخت مجلس ہے وہ جس مجلس میں درود شریف نہ پڑھا جائے۔ جب ہم لوگ محفل لگا کے بیٹھتے ہیں، مذاق میں باتیں ہوتی ہیں تو انسانی فطرت ہے، لیکن اللہ اس کے نبی کا نام لینا چاہیے، اس سے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے کہ ہر مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کریں۔ اس کے بعد نبی کی ٹائم کتنا باقی ہے جی؟ ایک چھوٹا سا میں نے ایک اختیار کیا ہے، اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، میری بات غور سے سنو۔ وہ رسول محترم جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، وہ رسول محترم جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، وہ رسول محترم جن کی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اٹھائی ہے، وہ رسول محترم جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، وہ رسول محترم جن پر ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء سے عالم ارواح میں لیا گیا ہے، وہ رسول محترم جنہیں اللہ تعالیٰ نے معراج جسمانی سے مشرف نوازا، وہ رسول محترم جن کے بعد قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ رسول محترم جن کو اللہ نے ختم کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی مہر کے ساتھ، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ رسول محترم جن کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ رسول محترم اگر ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں،
وہ رسول محترم جن کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، وہ رسول محترم جن کے کسی فیصلے حکم سے انکار کرنا اعمال کو برباد کر دیتا ہے، وہ رسول محترم جن کے حضور اونچی آواز میں بات کرنا دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہے، وہ رسول محترم جن کی اطاعت میں جنت ملے گی، جن کی نافرمانی میں جہنم ملے گی، وہ رسول محترم اگر آسمان کی طرف دیکھ لیں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نبی محترم جن کی خواہش پہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا، وہ نبی محترم اگر نہ دکھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، جہاں میرے اللہ کا ذکر ہوگا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا جب بھی یہ آیات پڑھی جائے زور سے بولا کریں جیسے حرم میں ہوتے ہیں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ ایسی آیات ہے، یہ اللہ نے ایک قسم کا نعرہ لگوایا ہے آپ لوگوں سے مومنین سے کہ یہ آیات جب بھی آئے تو آپ نے نعرہ لگانا ہے، اپنے نبی پہ درود بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایسا آنے کو بند کر دے۔